غم بھی گزشتنی ہے خوشی بھی گزشتنی، کر غم کو اختیار کے گزرے تو غم نہ ہو. تو یعنی کہ غم کو قبول کرنا ہے، اس کو ریڈ کرنا ہے، اور اس میں نا بڑا لیسن ہے. اور دیکھیں اللہ نے پورا طریقہ بتایا کہ دیکھو نا امید نہیں ہونا ہے. اگر یہ پرابلمز آ جاتے ہیں تو پھر اللہ طریقہ بھی بتا رہا ہے کہ تم نے ہوپ کیسے پکڑنا ہے. آپ کی دانائی اگر آپ کو نادانوں کے ساتھ گزارا کرنا نہیں سکھا رہی تو آپ کی دانائی کس کام کی؟ سپوز کسی پہ کوئی بہت بڑا پرابلم آ گیا ہے، کوئی شاکنگ ایونٹ ہو گیا اس کی لائف میں، کوئی انگزائٹی سے یعنی بہت زیادہ انگزائٹی میں الجھا ہوا ہے وغیرہ وغیرہ. واٹ آر سم آف دا تھنگز ہم لسٹ ڈاؤن کریں جو اسے ہیلپ کریں گی؟ کر لو جو ٹرائی کرنا ہے، صحیح آخر میں پہنچو گے اللہ تک ہی. اس کے علاوہ تمہیں سکون نہیں ملے گا. اچھا وقت آنے والا ہے. کیپ اٹ اپ اینڈ کیپ یور ہوپس الائیو. زندگی آخر رلا ہی دیتی ہے، پھر چاہے ہم اپنے ماں باپ کے کتنے ہی لاڈلے کیوں نہ ہوں. بے شک. وسیم بھائی یہ کوٹ ہے اشفاق احمد صاحب کا میرے سامنے، تو یہیں سے آغاز کرتے ہیں آج کی بات کا کہ ڈو یو تھنک کہ زندگی واقعی اتنی مشکل ہے؟ بالکل. اصل میں دنیا کی سب سے جو غیر یقینی چیز ہے نا وہ زندگی ہے، اور سب سے یقینی چیز موت ہے. تو زندگی میں نا وہ ارادے ٹوٹتے ہیں اور آہستہ آہستہ غم آتے ہیں، اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ٹھہرنا مشکل ہی ہے. لیکن جو اللہ کے ساتھ رجوع کر لیتے ہیں ان کو یہ بات سمجھ لگتی ہے کہ جانا تو ہم نے ہے، لیکن جانے سے پہلے کچھ کام تو کرنے ہیں نا. تو وہ جو کام میں مصروف عمل ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ جو اللہ کے کام کر رہا ہے، جو مصروف ہے، تو پھر وہ ان چیزوں کو اپنے اوپر، اس غم کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیتا. وہ حضرت واصف رحمۃ اللہ ایک شعر پڑھا کرتے تھے کہ غم بھی گزشتنی ہے خوشی بھی گزشتنی، کر غم کو اختیار کے گزرے تو غم نہ ہو. تو یعنی کہ غم کو قبول کرنا ہے، اس کو ریڈ کرنا ہے، اور اس میں نا بڑا لیسن ہے. صحیح بات. تو یہ اللہ تعالیٰ ہماری برداشت، سب سے بڑی قوت برداشت ہے. بالکل صحیح. تو ہماری یہ برداشت بڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ غم بھیجتا ہے. صحیح. اور آہستہ آہستہ صبر کے ذریعے، نماز کے ذریعے انسان جو ہے نا اس مشکل سے نکل آتا ہے. کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ ہر سختی کے ساتھ آسانی ہے. تو سختی کے بعد آسانی ہے. اور اکثر لوگ جو نا امید ہو جاتے ہیں نا، تو اللہ کی رحمت سے نا امید ہونا اصل میں اپنے مستقبل سے نا امید ہونا ہے. تو جب آپ اللہ سے پر امید رہتے ہو، ہوپ فل رہتے ہو، تو پھر وہ دن خیر سے گزر جاتے ہیں. کیا بات. وسیم بھائی اگر ہم دنیا پہ نظر دوڑائیں، ایسے غم ہے نا، یعنی لوگوں کی جب سٹوریز سنتے ہیں اور اوور آل ورلڈ میں دیکھ لیں آپ، اور جو ہسٹری میں پاسٹ میں ہوا ہے، مطلب ایسے غم آپ کو نظر آئیں گے نا کہ انسان رو پڑتا ہے کہ یار واقعی دنیا میں بڑا غم ہے. لیکن اگر ہم یہیں پہ رک جائیں نا کہ بس دنیا میں بڑا غم ہے، زندگی بہت مشکل ہے، تو پھر تو ہوپ لیسنس ہے، پھر تو جو ہے نا وہ ایک ڈارکنیس ہے، ایک اندھیرا ہے. دیٹس وائی آئی سے ٹو پیپل کہ دیکھو جو ایتھیزم ہے وہ یہیں پہ رک جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ بس وی آر آل ہیئر اینڈ وی آر ڈومڈ، اور بس ٹھیک ہے، سفرنگ بھی ہے، کیوس بھی ہے، ڈارکنیس بھی ہے، اب کیا کر سکتے ہیں. بٹ جب تک اسلام ہمارے پاس ہے نا وسیم بھائی، دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے ہی ہمیں بتا دیا، جیسے آپ نے کہا نا ایکسیپٹنس. بالکل. اللہ نے ہمیں ایکسیپٹنس دلائی ہے کہ دیکھو اس کو ایکسیپٹ کرو کہ یہ دنیا ایک مشکل کی جگہ ہوگی، یہاں تمہیں مشقت کرنی ہوگی، اسٹرگل کرنی ہوگی. وی ول ٹیسٹ یو. ہم دیکھیں گے تم میں سے کون ایمان والا ہے. کبھی بھوک سے، کبھی خوف سے، کبھی خوف کا انفیکٹ ذکر ہے کہ خوف سے ٹیسٹ کریں گے. آئی تھنک انگزائٹی میں خوف کا ایلیمنٹ کافی جو ہے وہ حاوی ہوتا ہے. پھر لاس آف لائف سے تمہیں ٹیسٹ کریں گے، لاس آف فروٹ سے تمہیں ٹیسٹ کریں گے. لیکن وبشر الصابرین. اور دیکھیں اللہ نے پورا طریقہ بتایا کہ دیکھو نا امید نہیں ہونا ہے. اگر یہ پرابلمز آ جاتے ہیں تو پھر اللہ طریقہ بھی بتا رہا ہے کہ تم نے ہوپ کیسے پکڑنا ہے. جیسے آپ نے کہا کہ نماز ہے، پھر صبر ہے. تو ہاؤ امیزنگ از دا فلاسفی آف آور ریلیجن. بالکل سبحان اللہ. اور جو ایتھیسٹ جو نہ ماننے والا ہے، وہ میں اس کو یہی بولوں گا کہ وہ بیچارہ اللہ کی نعمتیں بھی استعمال کرتا ہے اور اللہ کو مانتا بھی نہیں ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے نا. تو تحقیق جو ہے نا وہ آپ کو بعد میں وہاں پہ پہنچائے گی جہاں تسلیم پہنچائے گی آپ کو پہلے. تو جو سرنڈر کرنا ہے نا، یہی سب کچھ ہم نے کرنا ہے. ایک آڈیو میں وہ بیان کر رہے تھے حضرت، تو انہوں نے کہا کہ پورا سرنڈر کرنا ہے. تو جواب آیا کہ حضرت اتنی کمزور صلاحیتوں کے ساتھ پورا سرنڈر کیسے کرو؟ تو انہوں نے کہا کہ تم پورا سرنڈر کرو، تمہاری صلاحیتیں بھی پوری ہو جائیں گی. سبحان اللہ. تو یہ ہے کہ جب آپ پورا سرنڈر کرتے ہو نا، یہ جو اپنی کارسازی نکالو گے تو کارساز کی کارسازی سمجھ آئے گی نا. تو یہ جو اللہ ہے نا، یہ ہمارے ارادوں کو توڑتا ہے، اور نہیں آتی کوئی پریشانی اس وقت تک جب تک وہ بڑی پریشانی کو ٹالنے نہ آئی ہو. وہ ایک واقعہ سناتے تھے کہ ایک بندہ ایک اللہ والے کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا مکان نہیں بک رہا، تو دعا کریں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں تمہارا مکان نہیں بکے گا، جاؤ. تو وہ
بڑا پریشان ہوتا ہے, پھر دوبارہ جاتا ہے, کہتے ہیں کہ آپ دعا کریں, کہتے چلو میں دعا کر دیتا ہوں, وہ مکان بک جاتا ہے. تو وہ اس اللہ والے کے پاس جاتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ آپ جب میں پہلی دفعہ آیا تو آپ نے کہا کہ مکان نہیں بکے گا, صحیح, اور جب دوسری دفعہ آیا تو آپ نے کہا کہ بک جائے گا. تو کہتے ہیں کہ پہلی دفعہ جب تم آئے تھے تمہارا ماتھا روشن لگ رہا تھا, صحیح, تمہارے ماتھے پہ خوش قسمتی کے آثار تھے. سبحان, دوسری دفعہ جب تم آئے تو تمہارے ماتھے سے بدقسمتی کے آثار آ رہے تھے, کیونکہ بڑا بدقسمت ہے وہ انسان جس کی زندگی میں اس کا گھر بک جائے. تو جو چیز تم اپنے لیے پسند کر رہے ہو, جس چیز پہ تم جشن منا رہے ہو, وہ اصل میں تمہارے استغفر اللہ کا مقام ہے, جس کو تم الحمدللہ کہہ رہے ہو. صحیح, انسان جو ہے نا وہ جلد باز ہے, جلد باز ہے, وہ کہتا ہے کہ بس میرے اللہ کو اپنے مطابق چلانا چاہتا ہے. صحیح بات, صحیح بات. اور اللہ نے ہمارے لیے کتنی خیر رکھی ہوئی ہے, کتنی آسانی رکھی ہوئی ہے, ہمیں خوش کرنے کے لیے اللہ کے پاس اتنا کچھ ہے, لیکن ہم جلد بازی میں اور نا امیدی میں اس سے محروم ہو جاتے ہیں. اور شیطان جو ہے نا وہ ہماری رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے. صحیح, تو اس کا طریقہ واردات ہے ہی یہ وسوسہ دینا. وسوسہ جو ہے نا وہ ایمان کی نفی ہے, اور یقین جو ہے نا وہ وسوسے کو نفی کرتا ہے. کیا بات. تو ہم نے یقین کو پختہ کرنا ہے, یقین نور ہے, شک اندھیرا ہے. تو اسی طرح سے یہ وسوسے کے اوپر سوال کیا گیا, تو حضرت کہتے ہیں کہ میرا اللہ پہ یقین بے گماں ہے جو علم بن گیا. تم بھی وہ یقین پیدا کر لو, تمہیں بھی علم مل جائے گا. زبردست. تو یہ جو شک ہے نا وسوسہ, یہ آج کل بڑا کامن ہے ویری کہ یہ لوگ اسی وجہ سے نا اندھیروں میں ہے. جی جی, تو شک کی وجہ سے, بالکل. اچھا, یہ آپ نے جو بات کی نا کہ انسان جلد باز ہے, اس پہ مجھے قرآن کی ایک آیت بھی یاد ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کی نیچر بتائی ہے. سورہ معارج میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بے شک ہم نے انسان کو نگرڈلی اور اینکشیس پیدا کیا, جلد باز ہے. جب خیر آتی ہے تو آپے سے باہر ہو جاتا ہے, اور جب کوئی ڈیفیکلٹی آتی ہے تب پینک ہو جاتا ہے. الا المصلین ایکسیپٹ دوز ہو آفر. یعنی اللہ نے سلوشن بھی ساتھ بتا دیا کہ نہیں, نماز تمہاری ان چیزوں کو چیک کرے گی, سجدہ کرو اللہ کے آگے, اور وہی آپ کی علی بات ہے کہ یقین. اور میں تو سمجھتا ہوں وسیم بھائی کہ ہماری زندگی میں جتنے بھی مسائل آتے ہیں نا, وہ اللہ کی ذات پہ یقین دلانے کے لیے تو آتے ہیں کہ دیکھیں ہمارے ہاتھ میں تو ہے ہی کچھ نہیں. انسان پہ کبھی کبھی ایسا کوئی پرابلم آ جاتا ہے اس نے ایکسپیکٹ بھی نہیں کیا ہوتا. دس از ویئر, جیسے حضرت علی صلی اللہ عنہ نے کہا تھا نا کہ میں نے تو اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پہچانا. تو اگر یہ چیزیں ہوتی نا وسیم بھائی, تو کیسے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پہچانتے, اللہ کی پاور کا ہمیں کیسے احساس ہوتا؟ بالکل. اشفاق احمد صاحب کی بات سے آپ نے سٹارٹ کیا تھا, تو مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا کہ ایک شخص ان کے پاس گیا اور کہا کہ اشفاق صاحب کوئی زندگی آسان کرنے کی ٹپ دے دیں. تو انہوں نے کہا میں تمہیں موت آسان کرنے کی ٹپ نہ دوں. تو کہتے ہیں چلے وہی دے دیں. کہتے ہیں اگر تم اپنی موت آسان کرنا چاہتے ہو تو جاؤ کسی کی زندگی آسان کر دو. اللہ. تو جو اللہ کا کام کرنے والے ہوتے ہیں وہ گلہ نہیں کرتے, وہ شکر کرتے ہیں اور لوگوں کے کام آتے ہیں. وہ سارے کام جو ہے نا وہ اللہ پہ نہیں ڈالنے, اللہ کے بہت سارے کام ہیں جو ہم نے کرنے ہیں. اور دوسرا یہ کہ خواہشات, یہ جو دنیاوی خواہشات ہیں, یہ جو فانی چیزوں کی محبت ہے, آپ کو جیتے جی فانی کر دیتی ہیں. اور یہ جتنا کچھ بھی ہے نا, وہ ایک شعر ہے کہ تیرے سوا کروں پسند کیا تیری کائنات میں, دونوں جہاں کی نعمتیں قیمت بندگی نہیں. تو اللہ جو ہے نا اس کو ہم نے کسی چیز, کسی لالچ سے ہٹ کے صرف اللہ کیونکہ عبادت کے لائق ہے اور اللہ خالق ہے, اور ہم نے اپنے حالات کو نہیں دیکھنا, بس ہم نے ماننا ہے. امیر انسان اگر اللہ سے دور ہے تو امیری اس کے لیے آزمائش ہے, غریب انسان اگر اللہ سے دور ہے تو غریبی اس کے لیے آزمائش ہے. بلکہ وہ ایک آڈیو میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو غریب ہے نا وہ بھی غنی ہو سکتا ہے. وہ غریب غنی ہے جس کی امیر کے مال پہ نظر نہیں ہے. تو اب وہ دیکھیں نا کہ کتنا آسان ہے ہمارے لیے نا. لیکن یہی ہے کہ اس کو پریکٹس کرنا, اور پھر یہی ہے کہ جو کامیابی کا ہم نے جو ایک معیار رکھ دیا ہے وہ صرف یہی ہے کہ بینک بیلنس اور یہی سب کچھ. تو انسان بھی بیچارہ نا بڑے بڑے گھر بناتا ہے اور سوتا اسی ایک چھوٹی سی تنگ سی جگہ پہ ہے, بستر پہ, جتنی اس نے قبر میں سونا ہے. صحیح بات. اور یہ ہے کہ وہ حضرت کہتے ہیں کہ جو چیزیں تم نے اپنے مرنے کے بعد ویسی چھوڑ جانی اس کو اپنی زندگی میں کیوں نہ چھوڑ دو. ایک اور جگہ کہتے ہیں کہ جن کو تم نے اپنے مرنے کا غم دے کے جانا ہے ان کو اپنی زندگی میں تھوڑی خوشیاں تو دے جاؤ. تو یہ جو ہے نا عمل, مصروف عمل ہونا ہے اور ارد گرد کے لوگوں کے کام آنا ہے. جی, اٹ سمز اٹ آل اپ ماشاءاللہ. مجھے وسیم بھائی ایک صحابیہ بلکہ امہات المومنین میں سے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ابھی ریسنٹلی میں سیرہ کی کلاس میں ان کا ذکر آیا ام سلمہ کا, جب ہجرت کا ٹاپک آیا. ام سلمہ کے شوہر تھے ابو سلمہ, اور ان کے ایک ہی بیٹے تھے. ان کے بیٹے کی عمر 2.5-3 سال تھی. تو یہ دونوں نے ماشاءاللہ ہجرت حبشہ بھی کی, اور جب مدینہ ہجرت فرما رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جب حکم آیا تو یہ اور ان کے ہسبینڈ اور ان کا بیٹا جو ہے وہ ہجرت کے لیے نکلے. تو ہوا ایسے کہ قریش مکہ والے آ گئے اور انہوں نے کہا کہ ابو سلمہ تم تو جاؤ, تم قریشی نہیں ہو, ہمیں تم سے کوئی سروکار نہیں, لیکن یہ جو عورت ہے نا یہ قریش کی ہے,
یہ اور اس کا بیٹا یہیں رہیں گے. تو انہوں نے دھمکا کے, مطلب ظاہر ہے کہ ان کے پاس وہ ویپنز وغیرہ تھے, انہوں نے دونوں کو جدا کر دیا, ہسبینڈ وائف کو. اب آپ سوچیں کہ کتنا بڑا ٹرائل تھا یہ ام سلمہ کے لیے کہ ان کا شوہر ان سے جدا ہو جاتا ہے, بیٹا ان کے پاس ہے, اور شوہر پھر ظاہر ہے ہجرت کر جاتے ہیں. اس کے بعد ان کے جو شوہر کے قبیلے والے ہیں وہ آ جاتے ہیں, اور وہ آ کے لڑتے ہیں قریش مکہ سے اور کہتے ہیں کہ جی یہ ہماری اولاد ہے, اس کو ہم لیں گے, عورت تم رکھو, عورت سے ہمیں کوئی سروکار نہیں, لیکن یہ بچہ ہماری اولاد ہے. اور لڑائی ہوتی ہے یہاں تک کہ ایک طرف سے وہ کھینچ رہے ہوتے ہیں, ایک طرف سے قریش مکہ بچے کو کھینچ رہے ہوتے ہیں, اور بچے کا نا آرم ڈسلوکیٹ ہو جاتا ہے. تو وہ چیخ اٹھتی ہیں درد سے ام سلمہ, اور کہتی ہیں کہ خدا کے لیے بس تم لے جاؤ اس کو, لیکن اس بچے کو چھوڑ دو. یعنی ماں کا دل آپ کو پتہ ہے کیسے تڑپ اٹھتی ہیں. اور روایات میں آتا ہے وسیم بھائی کہ بچہ وہ لے جاتے ہیں, 6 ماہ ام سلمہ وادیوں میں جا جا کے روتی ہیں, 6 months یہ پورا پیریڈ بتایا کہ ڈیلی رات کو جا کے ان وادیوں میں روتی ہیں جا کے. یعنی آپ دیکھیں کس اینگوش اور کس پین میں وہ مدر ہوگی کہ شوہر بھی, لیکن ہوپ تھا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کر رہی تھی نا, اور انہیں پتہ تھا کہ اللہ کی طرف سے ٹیسٹ ہے, اور میری نیت تھی, میرے شوہر کی نیت تھی, ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانا ہے, ہجرت کرنی. That kept her alive, mashallah. That kept her moving on daily, getting up with the motivation and hope. Although بندہ روتا ہے بہت, جیسے میں نے کہا 6 ماہ وہ روتی رہیں. پھر ہوا یہ کہ ان کے جو لوگ تھے انہیں ان پہ ترس آیا کہ یہ بہت روتی ہیں, 6 ماہ روتی رہی ظاہر ہے. تو انہوں نے پھر ریکویسٹ کی اور صلح صفائی کرا کے ان کا بچہ ان کو واپس لوٹا دی, اور پھر انہیں اجازت بھی دے دی گئی کہ جی آپ جائیں, ہجرت کر جائیں. اور وہ ہجرت کر کے گئی ہیں. اور وسیم بھائی ہمیں یہ پتہ ہے کہ ان کے شوہر کی ڈیتھ پھر ہو جاتی ہے, ابو سلمہ کی, اور ان کی دعا بڑی مشہور ہے ام سلمہ کی. جب ان کے شوہر کی ڈیتھ ہوتی ہے تو یہ کہتی ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون, اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. کہ اللہ, ایک تو انا للہ و انا الیہ راجعون کا تو ظاہر ہے میننگ ہمیں پتہ ہے, اور اللہ اس سے بہتر اب چیز مجھے جو عطا کریے, جو میرا لاس ہو گیا. تو ام سلمہ کہتی ہیں کہ مجھے لگتا تھا کہ ابو سلمہ سے اچھا ہسبینڈ مجھے نہیں مل سکتا. اوبویسلی بہت ان کا ایک گہرا تعلق تھا آپس میں, اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی شادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی اٹ آل لیڈ ٹو ویئر. آپ دیکھیں کہ شی از دی امہات فرام دی امہات المومنین, جنت میں ماشاءاللہ ون آف دی چیفس آف وومن, عورتوں کی سردار بھی ظاہر ہے تمام امہات المومنین. تو دیکھیں ایک ٹائم پہ شی واز کرائنگ ڈیلی اینڈ شی ڈیڈنٹ نو کہ کیا ہوگا, فیوچر کیا ہے, لیکن اللہ پہ چھوڑ دیا کہ اللہ بس اب تو سنبھال لے. اور اس کے بعد دیکھیں ویئر اٹ اینڈیڈ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جواب. سبحان اللہ. اصل میں دین جو ہے نا اس کو شوق بنانا تھا, اور زندگی ضرورت تھی. ہم نے زندگی کو شوق بنا لیا اور دین کو ضرورت. اور یہ جو شوق ہے نا اس کے اوپر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو, تو انہوں نے کہا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا نام ہی ان کے لیے کافی ہے. وہ ایک شعر ہے نا کہ پروانے کو چراغ ہے, بلبل کو پھول بس, صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. تو ہم اگر یہ دیکھیں نا کہ یہ جو ایثار کا جذبہ ہے, یہ جو قربانی کا جذبہ ہے, جی حضرت ایک آڈیو میں کہتے ہیں کہ جو یہ دماغ ہے نا یہ دنیا ہے, یہ کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے. دل جو ہے نا وہ دین ہے, یہ کچھ دینا چاہتا ہے. جب تک آپ کا دل آپ کے دماغ پہ حاوی ہے, جب تک آپ کے اندر ایثار کا جذبہ ہے, دینے کا جذبہ ہے, آپ کے اوپر پریشانیاں حاوی نہیں ہو سکتی. ہم جو ہے نا یہ بس اللہ سے مانگتے رہتے ہیں, مطلب یعنی کہ اللہ سے اس لیے پکار رہے ہیں کہ بھئی ہماری دنیاوی یہ جو پرابلمز ہیں. بلکہ حضرت کو اس دن ایک جملہ تھا, اسے تو میں مطلب بالکل نا میرے رونگٹے کھڑے کر دیے, اور کہتے ہیں حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ آج اگر انسان سے پوچھا جائے کہ اللہ اور پیسے میں سے کسی ایک کو چنو تو انسان پیسے کو چنے گا. اس حد تک یہ خطرناک ہو گئی ہے بات کہ یہ پورا کا پورا ایک مطلب نعوذ باللہ ایک معبود بن گیا. یہ جو پیسے کی محبت, بالکل ایسی, بالکل ایسی. تو یہ باقی جو اللہ والے ہیں وہ ہر طرح کے خوف سے اور ہر طرح کے غم سے گزار کے ہر طرح کے خوف اور غم سے آزاد کر دیے جاتے ہیں. تو لیکن وہ پروسیس ہے, اس سے گزرنا ہے. ایسا ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بغیر پروسیس کے گزارے آپ کو کوئی اچھا مقام دے دے. کیا بات, یعنی کہ جو اچھے وقت کا انتظار کر رہا ہے اس پہ اچھا وقت ضرور آئے گا. اور یہ جو آپ نے بات کی نا وسیم بھائی, یہ تو قرآن کی آیت بھی ہے الحمدللہ, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, کہ بے شک اللہ کے جو ولی ہیں, اولیاء ہیں, ان پہ نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے. تو اولیاء کون ہیں یہ بھی اللہ نے ایک اور آیت میں ایکسپلین کیا کہ بے شک اللہ کے ولی تو وہی ہیں جو ایمان لاتے ہیں
اور تقوی اختیار کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا. یعنی دے رسپیکٹ اللہ سو مچ, دے آر ان آ آف اللہ سبحانہ تعالیٰ سو مچ کہ وہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اللہ کے بارے میں نیگیٹو سوچیں, کیونکہ اللہ رب العالمین کی ذات جو ہے ہی از الحکیم, دا موسٹ وائز, اور سب سے زیادہ جسٹ. الیس اللہ بأحکم الحاکمین, کیا اللہ سب سے زیادہ جسٹس کرنے والا نہیں ہے, بہترین حاکم نہیں ہے؟ تو دے نو, وہی آپ کے والی بات کہ یقین ہے, شک نہیں ہے رب کی ذات پہ. جو بھی ہو رہا ہے ہماری لائفز میں, دیکھیں وہ لوگ بجائے کہ اللہ کو قصوروار ٹھہرانے کے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا کہ سب سے پہلے تو یہ بلیم گیم کرنے والا اور نا امید ہونے والا ابلیس ہے. بالکل. اس نے اللہ کو رائٹ دین کہہ دیا تھا کہ چونکہ آپ نے مجھے گمراہ کیا اس لیے میں اب ان کو نہیں چھوڑوں گا. تو وہ بٹر بن گیا, ریونجفل بن گیا, وینجفل بن گیا, اور اس کا حسد بڑھتا جا رہا ہے, اس کی نفرت بڑھتی جا رہی ہے. تو اللہ نے اس کی اگزامپل کوٹ کی کہ چونکہ وہ اپنے رب کی رحمت سے ہی مایوس ہو گیا, بالکل, تو دیٹس وائی ہی از کالڈ ابلیس, کیونکہ وہ بالکل ہی نا امید ہے. تو یہ بات آ جا کہ وسیم بھائی پھر یقین کی ہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے نا وہ میرا برا نہیں چاہ سکتا. میں آپ کو بس ایک چھوٹے سی بات اپنی پرسنل بتا کے پھر آپ کی طرف آتا ہوں. ابھی پچھلے چند ماہ پہلے کی بات ہے, ویسے ہی کبھی کبھی آپ کو پتہ ہے بندہ ڈاؤن ہو جاتا ہے. تو میری وائف کے بارے میں تھوڑا پریشان تھا کسی وجہ سے, تو میں کافی پریشان نظر آ رہا تھا. تو انہوں نے مجھ سے ایک بات کی, انہوں نے کہا کہ آپ بہت پریشان لگ رہے ہیں. میں نے کہا جی بس آپ کی وجہ سے ظاہر ہے کچھ ہیلتھ ایشوز وغیرہ جو بھی ہے, آپ کو پتہ ہے چلتے رہتی ہیں یہ چیزیں, تو میں تھوڑا پریشان ہو گیا. تو انہوں نے ایک بات کی, اتنا اسٹرانگ جملہ وسیم بھائی کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے ان کا یہ جملہ سن کے. شی سیڈ کہ دیکھیں آپ اس لیے پریشان ہیں نا بیکاز یو لو می, آپ مجھ سے پیار کرتے ہیں. تو شی سیڈ کہ آپ سے زیادہ پیار مجھ سے اللہ کرتا ہے. سبحان اللہ. تو یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر یہ کچھ آیا ہے اللہ کی طرف سے نا, تو یہ اس میں خیر ہی ہے اللہ کی طرف سے. تو اس سینٹینس نے مجھے اتنی تقویت دی وسیم بھائی کہ واقعی دیکھیں ہم اپنے چاہنے والوں سے کتنا پیار کر سکتے ہیں ایک حد تک, اللہ انفائنائٹ ٹائمز ہم سے زیادہ جو ہے نا اپنی مخلوق سے پیار. تو کیسے اللہ ایک بندے کو ڈسٹروائے کر سکتا ہے, کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک بندے کو سفر ہوتے دیکھ سکتا ہے؟ پاسبل ہی نہیں ہے. بے شک. میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ اخلاقیات میں الہیات کو شامل کرنا ہے. ابھی اخلاق میں تو ہر کوئی ایک دوسرے کے ساتھ اچھا ہوتا ہے انسانی سطح پہ, لیکن جب آپ اللہ کو بیچ میں لے آتے ہو تو آپ کے سارے مسئلے ٹھیک ہو جاتے ہیں. تو یہی ہے کہ یہ بھی اللہ کا بڑا کرم ہے کہ ہم سفر ہم خیال ہو جائے. صحیح. تو یہ جو ہے کہتے ہیں نا ہم سفر ہم خیال ہو جائے تو منزل آسان ہو جاتی ہے. مجھے اکثر جو ہے کالز آتی ہیں, میں کال کنسلٹیشن لیتا ہوں. اس دن ایک لڑکی کی کال آئی, وہ 2.5 سال سے اپنے والد سے بات نہیں کر رہا اور ایک ہی گھر میں رہتے ہیں. تو میں نے اس کو کہا کہ تمہاری دعاؤں کا سارا ذخیرہ تمہارے والد کے پاس ہے. اور پھر وہ ایک آڈیو میں سن رہا تھا, تو اس میں کہتے ہیں کہ نیک انسان کو دیکھنا بھی نیکی ہے. تو میں سوچ میں پڑ گیا, اور پھر ایک دم سے نا مجھے میرا وہ ڈاٹس کنیکٹ ہوئے سارے نا, خیال میرا وہ بنتا گیا کہ لیٹس سے اگر گھر میں بوڑھے ماں باپ ہیں اور آپ ان کے پاس جاتے ہیں اور ان کو مسکرا کے دیکھتے ہیں, اللہ تو حج مقبول کا ثواب ہے. کہ کیا مطلب ویزا لگے گا نہیں لگے گا, جاؤ گے نہیں جاؤ گے, لیکن صرف مسکرا کے دیکھنے سے. تو بس یہی ہے نا کہ شیطان اصل میں یہ رشتوں کو خراب کرتا ہے. جی جی. یہ انسان کو آپس میں فساد میں ڈالتا ہے. اکثر مرد کال کرتے ہیں تو بیوی کی برائی کر رہے ہوتے ہیں, بیویاں کال کرتی ہیں تو شوہر کی برائی کر رہے ہوتے ہیں. میں تو ان کو آخر میں جب وہ 15 منٹ پوری 20 منٹ جب کھل کے برائی کر لیتے ہیں اور جب وہ چپ ہو جاتے ہیں, تو میں ان کو یہی کہتا ہوں کہ خامی سے نفرت کرنی ہے, خام سے نفرت نہیں کرنی. اور پھر ان کو اکثر میں یہ واقعہ بھی سناتا ہوں کہ ایک یہ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ کے پاس ایک نشئی آیا جی, تو انہوں نے اس کو ساتھ بٹھایا. کچھ عرصے بعد نا اس نشئی کا بھائی آیا اور اس نے کہا کہ اس نے نشہ چھوڑ دیا, آپ نے کیا نصیحت کی تھی؟ تو کہتے ہیں میں نے کوئی نصیحت نہیں کی تھی, میں نے صرف محبت کی تھی. سبحان اللہ. تو یہ جو زمینی سفر ہے نا, اس میں اگر کوئی ایک چیز آسمانی ہے تو وہ محبت ہے. صحیح بات. اور اللہ کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت ہے وہی اگر آپ کو عطا ہو جائے اور آپ اس ریفرنس سے دیکھو اور اس محبت کے ذریعے چلو, تو میں کہتا ہوں کہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جو حل نہ ہو سکے. ہم صرف یہ جو اپنی ذاتی نفرت ایک ایسا زہر ہے جو عمل دوسرے کا ہوتا ہے, زہر آپ کے اپنے جسم میں پھیلتا ہے اور پھر بڑھتا ہے اور پھر اس حد تک بڑھ جاتا ہے کہ وہ آپ کو اتنا زہر آلود کر دیتا ہے, اتنا بوجھل کر دیتا ہے کہ صرف چند لوگوں کا چہرہ آپ کے آنکھوں کے سامنے آ جائے تو آپ کا موڈ خراب ہو جاتا ہے جی. تو اگر آپ نے دل میں کوئی بندے ایسے رکھے ہوئے ہیں نا, تو ابھی اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو ان کو فوری معاف کریں. صحیح بات. کیونکہ ہم نے بھی اللہ سے جا کے معافی مانگنی ہے, تو جا کے ان کو معاف کریں. اور نادان ہے جی, یہ لوگ نادان ہیں. قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ انسان نادان ہے جی.
تو آپ کی دانائی اگر آپ کو نادانوں کے ساتھ گزارا کرنا نہیں سکھا رہی تو آپ کی دانائی کس کام کی. میں اکثر ریپیٹ کرتا ہوں کہ آپ بڑا بنیں اور معاف کریں. جی یہ چھوٹی سی زندگی ہے, اور کہتے ہیں نا کہ کشتی میں اگر سوراخ ہو جائے اور کشتی ڈوبنے لگے تو کشتی میں تمام سوار لوگوں کو اللہ یاد آ جاتا ہے. تو کشتی گزر رہی ہے, زندگی چلی جا رہی ہے اور گزرتی جا رہی ہے. ہم سے جب کوئی ہماری عمر پوچھتا ہے تو ہم وہ بتاتے ہیں جو گزار چکے ہیں. حقیقت میں عمر وہ ہے جو رہ گئی ہے. تو جتنی رہ گئی ہے بس خیر سے گزاریں اور آپس میں صلح کریں, اور بس یہی ہے کہ چھوٹی سی زندگی ہے اور گزارا کرنا ہے اور صبر کرنا ہے. بہت زبردست بات. میں وسیم بھائی کچھ کوٹس آپ کے سامنے رکھتا ہوں کیونکہ آج کا ٹاپک بھی امید ہے بیسیکلی. یہ کوٹ ہے جی کہ اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ ہر چیز آپ کے ہاتھوں سے نکل رہی ہے اور حالات آپ کے موافق نہیں ہیں تو ایک دفعہ اس درخت کے بارے میں ضرور سوچنا جو ایک ایک کر کے اپنے تمام پتے کھو دیتا ہے لیکن پھر بھی کھڑا رہتا ہے, اس امید پر کہ بہار کے دن ضرور آئیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہاؤ پاورفل اے کوٹ دس از وسیم بھائی کہ نو میٹر. دیکھیں نا اللہ نے یہ درخت کا جو کوٹ ہے نا, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کلمہ طیبہ پڑھنے والا, یعنی جو لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے, سمجھ جاتا ہے, اللہ کا تعارف اسے ہو جاتا ہے, اللہ نے اس کی مثال دی ہے ایک درخت کی سی. سورہ ابراہیم میں آیت نمبر میرے خیال 24-26 ہے. الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ. اللہ نے کہا کہ کلمہ طیبہ کی مثال, اور ظاہر ہے کہ اس کے پڑھنے والوں کی بھی مثال, وہ ایک درخت کی سی مانند ہے جس کی جڑیں بہت مضبوط ہیں. اصلھا ثابت و فرعھا فی السماء, اور اس کی شاخیں آسمان کی بلندیوں کو چھو رہی, اور پروڈیوسنگ فروٹ, گیونگ اٹس فروٹ ایٹ آل ٹائمز, اور وہ پھل دے رہا ہے وہ درخت. تو یہ اتنا زرخیز درخت ہے نا, یہ جو امید اور یہ جو اللہ کے تعارف کا کانسیپٹ ہے, یعنی دا اسٹرینتھ اٹ گیوز یو کہ ہو از اللہ. یقین کریں کہ اس سے انسان وہ درخت کی مانند بن جاتا ہے جس پہ ہر وقت ہی بہار ہے, اور جو مرضی ہو جائے, اس کے پتے جھڑ جائیں, اس کی شاخیں ٹوٹ جائیں, لیکن وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلتا. اینڈ دیٹ از دی اسٹرانگ عقیدہ آئی بلیو. تو اگر آپ دیکھیں کہ گورے جو ہیں, ڈپریشن, سوسائڈ بہت عام ہے ان میں. وائی؟ بیکاز یہ جو نعمت ہے نا, توحید کی نعمت, یہ پھر مسلمان ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کلمہ ہے ہی اظہار یقین. جی پورا کلمہ ہے ہی اظہار یقین. اور ایک سورج سے کسی نے پوچھا کہ تمہارا دین کیا ہے, تو کہتا ہے کہ روشنی دینا اور اپنے دائرے میں رہنا. صحیح. تو وہ انسان جس کو اللہ نے سب سے خوبصورت بنایا ہے, آج کل کا انسان نہ وہ روشنی دیتا ہے, نہ اس سے کسی کو نفع ہوتا ہے, اور اپنے دائرے سے کو بھی بار بار کراس کرتا ہے. لیکن یہ سب کرنے کے باوجود بھی جو سب سے بڑی رعایت اللہ نے ہمارے ساتھ کر دی ہے, ایک ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دیا ہے, رعایت, بہترین رعایت, اور دوسرا توبہ کا دروازہ کھلا ہے. کہ یہ جب تک یہ آپ کو ایسی آپشن دے دی ہے نا کہ 70 سال کا گناہ اگر آپ نے ایک دفعہ پکا کلمہ پڑھ لیا تو وہ 70 سال کا گناہ اللہ اس ایک کلمے کی برکت سے ختم کر دے گا. تو یعنی کہ اتنی امید ہے. لیکن وہ یہی ہے نا کہ انسان جب نیگیٹو تھاٹس میں پھنس جاتا ہے, سوچتا ہے بار بار منفی, تو وہ جو پازیٹیوٹی ہے اس سے محروم ہو جاتا ہے. منفی خیالات کا جسمانی کوئی نقصان ہو نہ ہو, لیکن سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان پازیٹیو خیال سے محروم ہو جاتا ہے, کیونکہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ دل میں. دیکھیں اللہ کی محبت اور دنیا کی محبت ساتھ ساتھ نہیں آ سکتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ دین سے کیسی محبت کریں, تو انہوں نے جواب دیا ویسے ہی جیسے دنیا دار دنیا سے محبت کرتا ہے, ذرا سا اس کا دنیا کا لاس ہو دیکھو کیسے اس کی چیخیں نکلتی ہیں. بلکہ وہ حضرت ایک آڈیو میں کہہ رہے تھے کہ اپنے آپ کو اتنا اللہ کے ساتھ جوڑ دو کہ شیطان تمہیں نماز کے لیے اٹھائے. تو آگے کہتے ہیں کہ وہ ایک واقعہ سنایا انہوں نے کہ ایک اللہ والا تھا, وہ اس کی فجر قضا ہو گئی, وہ اٹھ کے اتنا رویا کہ اللہ نے نا اس کو کئی نمازوں کا ثواب دے دیا. تو شیطان کہتا ہے کہ یہ تو میں افورڈ ہی نہیں کر سکتا. صحیح بات کہ یہ کہ یہ تو ٹائم پہ نماز پڑھ لے, ایک نماز کا ثواب ملے گا. تو یہ کہ آپ نے اپنی اس یقین کو اتنا پختہ کرنا ہے. تو بس یہی ہے نا, زندگی سادہ رکھنی ہے, خیال کو اپنے جو ہے وہ بلند رکھنا ہے. میں الیپٹیکل کر رہا تھا کچھ عرصہ پہلے, 2-3 ماہ پہلے, تو میں وہ آڈیو میں نے لگائی ہوئی, تو میرا نا کچھ فائنینشیل ایشوز چل رہے تھے, کچھ اپنے ڈیسیجنز ایسے ہوتے ہیں نا, تو بندہ تھوڑا بہت پھنس جاتا ہے, تھوڑی بہت تو چلتی رہتی ہے لائف کے ساتھ. تو میں آڈیو سن رہا تو اس میں سے کہتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے کہ تو نے مجھ سے رزق مانگا, میں نے تجھے رزق دے دیا اور تو نے خرچے بڑھا دیے, اب میں کیا کروں. تو یہ نہیں کہ ہم وہ جو اپنی غلطیاں ہیں نا وہ بھی اللہ پہ ڈال رہے ہوتے ہیں. بالکل بالکل. تو آپ نے دیکھیں یہ چیزیں کہ اللہ نے, تو اب آپ اپنی زندگی تھوڑی سادہ کر لیں. صحیح. اگر اس ایک خاتون میرے پاس آئیں جو کہ صرف اور صرف وہ جو ایک اسٹینڈرڈ, جو ایک لیونگ اسٹینڈرڈ ان کا تھوڑا سا نیچے آ گیا تھا, اس کی وجہ سے شدید ڈپریشن میں چلی گئی تھی.
حالانکہ وہ بالکل بھی ریئل نہیں ہے. بالکل بالکل, یہ تو بالکل اتنی کو بڑا کروڑوں جواز ہے لوگوں نہیں سے ابھی بھی بہتر ہے. بالکل کہ چھت ہے آپ کے پاس, کلمہ ہے آپ کے پاس. اور باقی وہ حضرت بھی ایک آڈیو میں اپنے والدین سے ریلیٹڈ نا, کہ والدین کا باقی حق تو تم کیا ادا کرو گے, ایک یہ حق نہیں ادا کر سکتے جو انہوں نے کلمہ تمہیں ایسے ہی دے دیا. کیا بات. لوگ کتنا بھاگتے ہیں, جو اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ جو اسلام کی طرف آتے ہیں جی, وہ کتنا اسٹرگل کر کے آتے ہیں, کتنا دوڑ کے آتے ہیں, کتنا گمراہ ہو کے آتے ہیں. صحیح بات. تو ہمیں اصل میں شاید ہو سکتا ہے کہ یہ بات بھی ہو کہ فار گرانٹیڈ لے لی ہیں ہم نے چیزیں. ہمیں اللہ نے جو سب سے بڑا جو ہمارے اوپر احسان کیا تھا اس کو ہم جو ہے بالکل ہی کنسیڈر ہی نہیں کرتے. کنسیڈر ہی نہیں کرتے, دیکھتے ہی نہیں ہے کہ کتنی بڑی نعمت ہے. یہ ایک اور کوٹ ہے وسیم بھائی, بانو قدسیہ صاحبہ کا ہے کہ امید بھی بڑی دیوانی چیز ہے, لمحوں میں ریگستانوں میں بلڈوزر چلا کر ٹیوب ویل نصب کر کے زیتون کے باغ لگا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان. تو وسیم بھائی یہ از اٹ جسٹ اے کوٹ اور از اٹ اے ریالٹی؟ کیا آپ نے دیکھا ہے کہ ایک ہوپ لیس کیس, مطلب بظاہر ہوپ لیس, اور اچانک مطلب وہاں ہوپ آ جائے؟ کوئی ایسی سٹوریز آپ کے پاس؟ میں ابھی بلکہ میں نے ان کی ویڈیو بھی اپلوڈ کی. 68 ایئر اولڈ ہیں وہ, شیخ اکرام صاحب, بڑی محبت کرتے ہیں. ابھی بھی میں جب آ رہا تھا تو ان سے مل کے ہی آیا ہوں. تو وہ آئے تھے میرے پاس کوئی 5 ماہ پہلے تقریباً. تو 2.5 سال سے ان کو بیٹا نہلا رہا تھا. اچھا. بڑی محتاجی کی زندگی, اور مسجد تو بالکل ہی نا, مطلب یہ نہیں کہ وہ خواہش تھی بٹ وہ محتاجی کافی تھی. جی جی. پھر انہوں نے بس وہ جب آئے تو انہوں نے, مجھے ابھی تک یاد ہے کہ جب وہ آ کے بیٹھے نا تو ان کے ہاتھ میں وہ اسٹک تھی, ان کو 2-3 لوگ لے کے آئے. صحیح صحیح. تو انہوں نے کہا کہ میں نے یہ اسٹک چھوڑنی ہے. تو میں نے کہا انشاءاللہ آپ چھوڑیں گے, ٹھیک ہے نا. اور اس طرح سے ساری گفتگو ہوئی. اب ماشاءاللہ وہ خود نہا رہے ہیں, مسجد بھی جا رہے ہیں, اور وہ محتاجی سے الحمدللہ نکل آئے ہیں. میں اگر اس پوری بات کو نا, اگر میں خلاصہ اس کا کروں تو وہ یہی ہے کہ ڈے 1 سے وہ جب انٹر ہوئے تھے تو انہوں نے آتے ساتھ ہی کہا تھا کہ میں اس چھڑی سے جان چھوڑے, میں اپنے آپ کو فٹ کرنا چاہتا ہوں, میں دوبارہ سے عبادات میں اچھا ہونا چاہتا ہوں. ان کا وہ امید اتنی زیادہ تھی, اور انٹینشن اس کے پیچھے کہ عبادات میں بالکل. تو وہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کی وہ چیز ان کی آنکھوں کے سامنے پوری کی, اور بہت مختصر عرصے میں. کل ایک بڑا مجھے اچھا لگا وہ کہ آیا تو 1 ماہ میں ہی جو ہے شفا تو من جانے بلّہ ہے, اللہ ہم تھوڑی جو کچھ سن لیتے ہیں, کچھ سنا دیتے ہیں, باقی کچھ خوراک سیٹ کر دیتے ہیں, لیکن شفا حقیقت میں اللہ کی طرف سے. خالی خوراک اگر شفا ہوتی, اگر خالی خوراک میں صحت ہوتی تو زیادہ کھانے سے بندہ زیادہ صحت مند ہوتا. تو وہ یہ اللہ کی طرف سے. تو وہ جب آیا 1 ماہ بعد تو کہتا ہے کہ میں تو الحمدللہ بڑا فٹ محسوس کروں, لیکن اب مجھے ایک اور بات لگ رہی ہے. مجھے لگتا تھا کہ میں کچھ ماہ سے بیمار تھا, لیکن اب مجھے لگتا ہے میں تو کئی سالوں سے بیمار تھا. تو یہ نہیں کہ حد چیک کریں کہ لوگوں کو صحت کا معیار کا اندازہ ہی نہیں رہا. جب اس نے صحت واپس پائی ہے نا تو اس کو ریئلائزیشن, نہیں کہ وہ ڈینائل میں تھا. تو بالکل پر امید رہنا ہے. اللہ نے کوئی ایسی بیماری نہیں بنائی جس کی شفا نہ ہو. بحیثیت ڈاکٹر میرے لیے سب سے بڑی امید یہی ہے کہ اللہ نے کوئی ایسی بیماری نہیں بنائی جس کی شفا نہ ہو. تو بس اپنے جو ہے نا خیال کو آپ نے پیوریفائی کرنا ہے. صحیح. اور انشاءاللہ زبردست. میرے پاس بھی ایک واقعہ ہے وسیم بھائی. ابھی ریسنٹلی مجھے میرے کلوز ریلیٹیو ہیں, ایگزیکٹ ریلیشن کیا ہے وہ میں مینشن نہیں کروں گا, لیکن یہ کہ ان کے ایک دوست ہیں اور وہ UK میں ہوتے ہیں میرے کلوز ریلیٹیو. تو ان کے دوست کی شادی ہوئی تقریباً 4-5 سال ہو گئے اب. تو دوسرے سال ظاہر ہے انہیں ایک وہ ہونا شروع ہوا کہ یار اولاد نہیں ہوئی, بچے نہیں ہوئے, ظاہر ہے. تو ڈاکٹرز کے پاس چلے گئے UK میں ہی. ڈاکٹرز نے بہت ایک بری خبر سنائی جی کہ آپ کی وائف جو ہے ان میں کچھ ایشو ہے. تو لیٹس ٹرائی ٹو سالو دس ایشو, لیٹس سی ویئر اٹ گوز. تو میرا خیال علاج ہوتا رہا 5-6 ماہ, اور لٹرلی ہی سیڈ کہ اس کے بعد ڈاکٹرز نے جواب دے دیا. ڈاکٹرز نے کہا کہ یہ نا امپاسبل کیس ہے, یعنی وی گیو اپ. تو اب ظاہر ہے کیا اس کپل پہ ایک وہ نا امیدی طاری ہوئی ہوگی, خوف طاری ہوا ہوگا. وہ سچویشن جس پہ گزر رہی ہوتی ہے نا وسیم بھائی, اسی کو پتہ ہے. ایک پہاڑ گر گیا ان کے اوپر کہ کیا کہہ دیا اس نے کہ جی نہیں ہوپ لیس کیس ہے. ہی سیڈ کہ ظاہر ہے اب جب ہوپ گیا تو اب زندگی تو گزارنی تھی انہوں نے. تو اللہ کی طرف سے ان کے مائنڈ میں آیا کہ اڈاپٹ کر لیتے, اڈاپشن کی طرف چلے آتے. تو 1 سال بعد دے اڈاپٹیڈ 2 kids اور بوتھ ور آرفنس. اینڈ ہی سیڈ کہ ماشاءاللہ وہ اللہ کی طرف سے بچے بھی ایسے کہ بالکل ان کے لگتے ہیں, یعنی کہ شکل و صورت بالکل ویسی ہی ہے. اینڈ ہی سیڈ کہ ول یو بلیو اٹ کہ اڈاپشن کے سال بعد اللہ نے انہیں ان کی بھی اولاد دی. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. ڈاکٹرز کہہ رہے تھے امپاسبل کیس ہے, کچھ نہیں ہو سکتا, ہم وی گیو اپ. اور سال بعد رائٹ آفٹر اڈاپشن اللہ نے ان کی بھی اولاد جو ہے دے دی. اب دیکھیں اللہ نے ان سے ان کے وہ آرفنز جو ہے نا
وہ اڈاپٹ کروانے تھے. الحمدللہ. اینڈ دا سرکمسٹانسز ٹک دیم دیئر ایکچولی کہ دے اڈاپٹیڈ دی آرفنس. اور دیکھیں کہ یہ چھوٹی بات نہیں ہے وسیم بھائی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو کوئی یتیم کی کفالت کرتا ہے نا, می اینڈ ہم لائک دس ان پیراڈائز. سبحان اللہ. تو کیسا رتبہ بھی اللہ نے ان کا بلند کیا, ان سے ایک انتہائی نیک کام بھی کروایا, اور بعد میں خود بھی اللہ نے انہیں جو ہے اولاد. اور یہ ایک نہیں, یہ کئی سٹوریز ہیں وسیم بھائی. آئی کین کوٹ سو مینی. ہمارے کلائنٹ تھے, انہوں نے 55 kg وزن بھی کم کیا. صحیح. تو وہ جب آئے تو انہوں نے بتایا کہ میں نے یہ وزن کیوں کم کیا. جی. شادی کو 14 سال ہو گئے تھے. صحیح. 14 سال بعد اللہ نے بیٹا دیا. اچھا. ٹھیک ہے. اس کے بعد کچھ عرصے بعد ایک اور بھی دے دیا. صحیح. اور کہتے ہیں کہ میرا وزن اتنا زیادہ تھا کہ جب وہ بڑے ہونا شروع ہوئے, جب وہ دوڑے لگاتے تھے, میں ساتھ انجوائے نہیں کر پاتا تھا. تو مجھے انہوں نے موٹیویٹ کیا بچوں نے کہ بھائی میں کیسی ایگزامپل سیٹ کر رہا ہوں. تو ان بچوں کو دیکھ کے میں نے یہ اپنا وزن کم کیا کہ بھائی اب میں نے تو چلو اتنا عرصہ ویٹ کیا, پھر اللہ نے کرم کیا. یہ میرے بچے میری فٹنس کا راز ہے. تو اب یہ دیکھیں نا کہ کیسی کیسی سٹوریز ہیں. اس دن 10 سال بعد بیٹا ہوا ہے الحمدللہ. اچھا. تو وہ مطلب بڑا آئے تو ویسے تو وہ کہتے ہیں نا تحفے طائف نہیں لینے چاہیے, لیکن وہ محبت میں لے کے آئے تھے. تو کہتے ہیں کہ ہر فجر کے بعد نا میں صدقہ کرتا ہوں, اور انہوں نے مجھے کہا کہ ڈاکٹر سیم میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آخری سانس تک اس صدقے میں آپ کا حصہ رہے گا. تو وہ جب ایسی باتیں ہوتی ہیں, جب وہ جو ایک کیفیت ہے نا وہی بدل جاتی ہے. اور باقی میں تو یہی دیکھتا ہوں کہ ہاں جو ہمارا کام ہے لوگوں کو سننا, اس میں انرجی تھوڑی سی نیچے ہوتی ہے, کیونکہ اتنے لوگوں کی باتیں آپ سن رہے ہوتے ہو, اس تکلیف کو محسوس کر رہے ہوتے ہو. لیکن جب ایک پیشنٹ آ کے یہ کہتا ہے نا کہ مجھے فرق پڑا, تو وہ خیال آپ کا بڑا لطیف ہو جاتا ہے. بلکہ وہ حضرت آڈیو میں کہتے ہیں کہ اپنے خیال کو اتنا لطیف کرنا ہے کہ یا لطیفہ ہو جائے. تو یہ نہیں کہ پیوریفائی کرنا ہے اس کو, تو آپ نے تو کس طرح سے کریں گے؟ قرآن کو ترجمے سے پڑھ کے, اسی طرح سے ایسے لوگوں کو ڈھونڈیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں, کیونکہ جب وہ محفل اکٹھی ہوتی ہے تو اس میں جو ہے برکت ہوتی ہے, اس میں روحانیت ہوتی ہے, اس میں شفا ہوتی ہے. تو انفارچونیٹلی جو ہے ہمارے اس اب جدید دور میں یہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں. پرانے وقتوں میں گاؤں میں ایسا ہوتا تھا کہ کوئی ایک اللہ والا ہوتا تو اس کے پاس سارے بیٹھتے تھے, اور اللہ کا ذکر, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر وہ ہوتا تھا, اور پھر اس سے ان کی روح تازہ ہوتی تھی, روح کو طاقت ملتی تھی, روح کو غذا ملتی تھی. اب چونکہ اتنی مصروفیت ہے, صحیح, یعنی کہ میں تو ایسے کہتا ہوں کہ لوگوں کے پاس شاید مرنے کے لیے بھی ٹائم نہیں ہے, اس حد تک خطرناک حد تک مصروف ہے. تو بس یہی ہے کہ تھوڑا سا ٹھیک ہے, مطلب یہ نہیں کہ مصروف ہونا اچھی بات ہے, لیکن دیکھیں کہ آپ کی مصروفیت آپ کو اللہ کی طرف لے جا رہی ہے یا کہیں اللہ سے دور تو نہیں لے جا رہی. اس کو تو دیکھیں نا. صحیح بات. رات کو سونے سے پہلے ذرا دیکھا کریں کہ پورا دن کیسے گزارا, نمازوں کا چیک دیکھا کریں کہ کی پوری پڑھی, اسی طرح سے لوگوں کے ساتھ کیا رویہ رہا, کسی نے 2-4 باتیں بری کر دیں تو برداشت کر لی. یہ بھی ضروری ہے کہ یہ جو ہے شعور کے بھی نا ڈفرینٹ سٹیپس ہیں, کہ پہلے ایک دوسرے کی بات خاموشی سے سننا, پھر دوسرے کی بات خاموشی سے بری بات کو برداشت کرنا, اور پھر تیسرا سٹیپ ہے کہ حسن سلوک کرنا. ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے جو حسن سلوک ہے نا وہ سب سے بڑی تبلیغ ہے. اور یہ تو میں نے دیکھا ہے, اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جب آپ کسی سے اچھی طرح سے برتاؤ کرتے ہیں, سلام میں پہل کرتے ہیں, مسکرا کے ملتے ہیں, تو آہستہ آہستہ وہ رنجشیں ختم ہو جاتی ہیں. یہ جو میں ہے نا, میں سے میں کو نکالنا ہے. حضرت کہتے تھے نا کہ میں سے میں کو نکال دیا تو پیچھے کون بچا؟ وہ. تو اب یہ ہم نے اسی میں کو تو ختم کرنا ہے. باپ سامنے ہے تو میں باپ ہے, بیٹا سامنے ہے تو میں بیٹا ہے, بیوی سامنے ہے تو میں بیٹا ہے, میں بیوی ہے. اور انہی چیزوں کو ہم نے دیکھنا ہے, اور جیسے جیسے ہم ان کے اوپر کام کریں گے تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ چیزیں سیٹ ہو جائیں گی. قوت برداشت جو ہے نا وہ لوگوں کو سامنا کیے بغیر نہیں بڑھے گی. اچھا وسیم بھائی, میں اس پہ بھی بات کرنا چاہوں گا کہ سپوز کسی پہ کوئی بہت بڑا پرابلم آ گیا ہے, کوئی شاکنگ ایونٹ ہو گیا اس کی لائف میں, کوئی انگزائٹی سے یعنی بہت زیادہ انگزائٹی میں الجھا ہوا ہے وغیرہ وغیرہ. واٹ آر سم آف دا تھنگز ہم لسٹ ڈاؤن کریں جو اسے ہیلپ کریں گی؟ میں سب سے پہلے بتانا چاہوں گا آپ کو کہ میرے نزدیک نا وسیم بھائی ایکسیپٹنس جو ہے اٹ از ویری امپورٹنٹ. سبحان اللہ, بے شک. یو ہیو ٹو ایکسیپٹ کہ یو آر ان دیٹ سچویشن. بالکل. اور یہ اللہ کی طرف سے دیکھیں نا, ہمارا قدر پر جو ایمان ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہاں جو خیر آئی جا رہی ہے وہ ہی قدر ہے. اللہ کی طرف سے اگر اللہ آپ کو ٹیسٹ کر لیتا ہے, کوئی چیز آپ لکھی ہوئی تھی وہ آ گئی ہے آپ تک, تو اس کو بھی ایکسیپٹ کرنا, یہ میرا خیال اٹ از دا فرسٹ اسٹیپ
towards moving to a positive path. کیا آپ سمجھتے ہیں؟ بالکل. اس دن ایک صاحب آئے, وہ کہتے ہیں کہ میں نے زندگی میں کبھی اسٹریس لیا ہی نہیں. تو میں نے کہا سر کیا کرتے ہیں, بغیر اسٹریس کے تو آپ زندہ ہی نہیں رہ سکتے. صحیح صحیح. فزیولوجیکل انگزائٹی یہ تو آپ کو زندہ رکھنے کے لیے ضروری ہے. انگزائٹی اور اسٹریس صرف اس بندے کو نہیں ہو سکتا جو قبر میں دفن ہے, بالکل. باقی جو زندہ ہے نا. تو میں نے کہا اس کو ایکسیپٹ کریں. یہ آپ کا بڑا خطرناک جملہ تھا جس کی وجہ سے آپ کا چہرہ کوئی اور کہانی بتا رہا ہے. آپ کی زبان جو ہے وہ ایکسیپٹنس میں ہے ہی نہیں, وہ ایکسیپٹ کر ہی نہیں رہی. تو سب سے پہلا کام کہ جی بالکل میں بیمار ہوں لیکن بیماری کی شفا موجود ہے. کیا بات, آپ نے ایکسیپٹ کرنا ہے. ہم جو ہے نا وہ ڈینائل میں رہتے ہیں. صحیح کہ نہیں مجھے کسی ہیلپ کی ضرورت ہی نہیں ہے. بالکل صحیح. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. بیماریاں آتی ہیں, جس طرح صحت اللہ کا بہت بڑا انعام ہے ویسے ہی بیماری بھی اللہ کا بہت بڑا انعام ہے. بیماری سے پہلے زندگی اپنی لگتی ہے, بیماری میں اللہ کی لگنی شروع ہو جاتی ہے. اللہ سے آپ اتنا اسٹرانگ جو ہے وہ آپ کا وہ تعلق بن جاتا ہے. بلکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ جب تک انسان بیماری کے قابو میں رہتا ہے اس کے ہر لمحے پہ نیکی لکھی جا رہی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ. تو یہ اگر ہم جو ہے اس بیماری کو بھی اللہ کے ریفرنس سے دیکھیں جی تو ہم اس کو بالکل پراپر طریقے سے ایکسیپٹ کریں گے. صحیح بات. اور آہستہ آہستہ انشاءاللہ بہتر دن بھی آئیں گے انشاءاللہ. اور جس کو وسیم بھائی ہم اکثر بڑی سخت آزمائش سمجھ رہے ہوتے ہیں نا, آئی تھنک دیٹ از دی ریفائنمنٹ پروسیس, ناٹ ایون این آزمائش. آزمائش تو دیکھیں نا انبیاء پہ کیسی کیسی آزمائشیں آئی ہیں. حضرت ایوب علیہ السلام, حضرت یعقوب, حضرت ابراہیم, مطلب حضرت سارہ بانجھ ہو گئیں اور فرشتوں نے جب نیوز دی, گڈ نیوز, تو ایون شی کوڈنٹ بلیو کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے نا ان آزمائشوں کا جو اللہ نے اپنے پیاروں کو جس طرح سے آزمایا. آئی بلیو کہ وہ ریفائنمنٹ پروسیس اللہ ریفائن کر رہا ہے آپ کو. ابھی ریسنٹلی وسیم بھائی ایک میرے پاس ایک سسٹر کا میسیج آیا, تو کافی پریشان تھی. شی سیڈ کہ میرے ٹوئنز بچے ہیں, اور بھی ہیں 2-3 اور بچے بھی ہیں ان کے, لیکن دے ور دا فرسٹ بورن. یہ ٹوئنز جو ہیں دونوں بیٹے ہیں. شی سیڈ کہ انہیں کوئی نیورولوجیکل ڈس آرڈر ہے, ان کی نا گردن نہیں ٹکتی, اور ہر وقت یعنی ظاہر ہے کہ پیرنٹس بیکم ڈپینڈنٹ آن سچ چلڈرن. تو شی سیڈ کہ ان کا امیون سسٹم بھی بہت ویک ہے, یعنی انہیں ہر تیسرے دن کو بیماری ہو جاتی ہے. تو ہر وقت نا ہم کھپے ہوئے ہیں ان کے ساتھ ہی جو ہے نا ہم جڑے ہوئے. اینڈ شی واز سیئنگ کہ مجھے نہیں یقین آ رہا یہ میرے ساتھ ہو گیا, اور میں کویسچن کرتی ہوں اس کو, ڈیلی کویسچن کرتی ہوں کہ یہ کیوں ہوا میرے ساتھ, اور میں اللہ سے بھی پوچھتی ہوں کہ میرے ساتھ کیوں. اور آہستہ آہستہ میں اللہ کے بارے میں تھوڑا سا نیگیٹو بھی جو ہے نا وہ ہوتی جا رہی ہوں. سب سے پہلے تو میں نے اپریشیٹ کیا کہ آپ نے اپنی وہ دل کی ایک وہ صحیح خیالات جو ہیں ان کو سامنے رکھا ہے, ظاہر اٹس امپورٹنٹ. لیکن پھر میں نے ان کہا کہ دیکھیں سب سے پہلے یو ہیو ٹو ایکسیپٹ کہ یو آر ان دس سچویشن اینڈ اٹ از فرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ. یہ لکھا ہوا تھا آپ کے لیے کہ آپ کے بیٹے ان کو یہ ایشو ہوگا. سب سے پہلے اس کو ایکسیپٹ کر لیں ایک ٹھنڈی آب بھر کے. اس کے بعد یہ سوچیں کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ضرور اس میں کو خیر. اور پھر میں نے انہیں کئی خیریں گنائی. ایک تو یہ کہ دیکھیں, میں نے کہا جو ایسے بچوں کی کفالت کرتے ہیں جو اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے, تو ایسے بچے تو ویسے ہی پل صراط سے ان کے لیے ایک جو ہے نا وہ آپ کہہ لیں کہ نجات کا باعث بنے. حدیث میں الفاظ ہیں اس طرح. دوسرا یہ کہ ایک ایک موقع پہ آپ کے گناہ جھڑ رہے ہیں, یعنی اللہ کو پتہ ہے نا یہ میرا بندہ ہر وقت پریشان اور کھپا ہوا ہے, تو اللہ آسانی بھی پیدا کرے گا. ہو سکتا ہے آپ کو وہ ابھی سمجھ آ جائے کہ یہ کیا تھا مقصد ان بچوں کا, ہو سکتا ہے آپ کو قیامت والے دن دکھائے اللہ. تو یہ تو انسان کبھی نہیں کہہ سکتا نا کہ نہیں جی آئی ایم ڈسٹرائڈ, آئی ایم ڈومڈ اینڈ آئی ایم گون. کئی لوگ ہیں وسیم بھائی, میں نے انہیں مثال دی ان کی کہ اگین یہ بھی مثال میرے وہ جو کلوز ریلیٹیو ہیں انہوں نے ہی بتائی, ان سے میری یہ گپ شپ لگی رہتی ہے ماشاء اللہ, جیسے ابھی آپ سے لگا رہا. تو ان کے پاس بھی کافی ایگزامپلز ہوتی ہیں, تو بڑا مزہ آتا ہے ان کے پاس بیٹھ کے. انہوں نے اپنے ایک اور دوست کی بات بتائی کہ ان کو جو پہلا بیٹا ہوا وہ ہینڈی کیپ تھا, اور ڈاکٹرز نے جواب دے دیا کہ جی یہ یا تو اسے وینٹیلیٹر سے اتار دیں گے ہم, ٹھیک ہے, تو ہی از ڈیڈ جب بالکل چھوٹا تھا, یا یہ کہ اس کا ہم تھوڑا بہت علاج کرتے ہیں لیکن ہی ول بی ہینڈی کیپڈ فار لائف. کوئی اس کو ریئر ڈیزیز تھی. ہی سیڈ کہ نہیں ہمارا اس پہ بلیف نہیں ہے کہ مار دیا جائے. مرسی کلنگ آپ کو پتہ ہے ویسٹ میں ایک پورا کانسیپٹ ہے. ہی سیڈ کہ نہیں مجھے قبول ہے یہ بچہ. اور وسیم بھائی وہ کہتے ہیں کہ میں نے آج تک اس بندے کے منہ پہ شکایت نہیں دیکھی. اینڈ ہی لوز ہز سن سو مچ. 6 سال 7 سال کا وہ بچہ ہو گیا, یعنی وہ اتنی ایفرٹ کر رہا ہے نا وہ بندہ اپنے بچے کے لیے.
اس نے گھر بھی ایسا خریدا جس میں لفٹ لگوائی, ٹھیک ہے, وہ لفٹ سے اپنے بچے کو نیچے لاتا ہے, گاڑی میں سیٹ ایسی بنوائی کہ اس کا بچہ بیٹھ سکے کمفرٹیبل, یعنی ہی از ڈوئنگ سو مچ فار ہز چائلڈ. ڈو یو تھنک اللہ تعالیٰ اس کی تمام ایفرٹس ویسٹ کر دے گا؟ اللہ تعالیٰ اس کو جزا نہیں دے گا. اللہ کہتا ہے کہ ذرہ برابر بھی نیکی کرو گے نا میں سامنے لے آؤں گا, اور ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی میں اس کو بھی سامنے لے آؤں گا. اور اللہ کہتا ہے کہ اس محسنین کو تو اللہ پھر ایسے ریوارڈ کرے گا کہ آپ جو ہے وہ سوچ بھی نہیں سکتے. تو دیکھیں ایسی مثالیں بھی ہیں وسیم بھائی کہ ہو آر ان دیٹ سچویشن بولڈلی اینڈ بریولی دے ہیو ایکسیپٹیڈ دیٹ سچویشن. وی ہیو ٹو بی بریو ان لائف. کبھی کبھی نا ایک جملہ ہی وسیم بھائی کافی ہوتا ہے کسی کے لیے. میرے ایک دوست ہیں, ان کی بیٹی جو ہیں اکلوتی بیٹی ہیں, ان کو خلا مطلب ابھی ریسنٹلی بڑا ان کے ساتھ حادثہ ہوا, بہرحال وہ جو بھی معاملہ تھا, لیکن یہ کہ بڑے دکھی تھے. تو انہوں نے میرے سے کافی ڈیٹیل میں بات کی. تو ابھی ریسنٹلی میں ان سے ملا نا تو بڑا خوش تھے ماشاءاللہ, اور خود انہوں نے بتایا کہ علی بھائی یقین کریں آپ کا ایک جملہ جو ہے نا وہی میرے لیے کافی تھا. میں نے کہا اچھا کون سا جملہ, کیونکہ مجھے بھی نہیں یاد تھا, میں نے تو کافی باتیں کی تھی. کہتے نہیں وہ ایک جملہ, کہتے آپ نے سب سے پہلے مجھے کہا تھا کہ لسن بی بریو, بہادر بنے, جو ہو گیا ہے اس کو فیس کریں, اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا. کہتے بس دیٹس اٹ, آئی بیکیم بریو. اللہ سے میں نے کہا اللہ مجھے بہادر بنا دے, مجھے سکت دے دے یہ سچویشن ایکسیپٹ کرنے کی. اور پھر کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسا سکون, ایسا غنا اور ایسی سکت دی کہ میں بھی حیران ہوں. ماشاءاللہ ہم مسکرا رہے ہیں الحمدللہ. اس دن ایک خاتون آئی تھی, ان کا ذکر اگر میں بھول جاتا تو کیونکہ میں نے ان سے اچھا ہوا مجھے یاد آ گیا کہ آئیں تو اس طرح تھا کہ ان کے والد کی ڈیتھ ہوئی, ان کی والدہ کی ڈیتھ ہوئی, انہوں نے اپنے والدین کی بڑی خدمت کی, پھر وہ اکیلی ہو گئی, میرڈ نہیں ہے. تو مجھے کہتی ہیں کہ ڈاکٹر وسیم وہ ٹائم جس وقت میرے گمراہ ہونے کے چانسز سب سے زیادہ تھے, پھر مجھے کچھ لوگ مل گئے. اچھا. اور میری جو رات ہے وہ اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے جو ہے نا وہ روشن ہو گئی. کیا بات. تو آپ نے جب بھی جانا ہے نا تو آپ نے ایک محمد علی بھائی کے سامنے یہ بات کر دی ہے, سبحان اللہ. اور دوسرا طہ ابن جریر. کہتے ہیں کہ ان کی جب نئی ویڈیو ماشاءاللہ آتی ہے ماشاءاللہ تو میرے لیے وہ عید کا سما ہوتا ہے. کیا بات, کیا بات. تو میں نے جو ہے آپ کی بات کروے کر اللہ اکبر, اللہ اکبر. یہ بس اللہ تعالیٰ نے ہی ہمیں کچھ اچھی چیزیں وسیم بھائی ہم ہمارے منہ سے کہلوا دیتے ہیں. اللہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے, اور ان سسٹر میں بڑی خیر ہوگی. دیٹس وائی اللہ سلیکٹڈ ہر. ماشاءاللہ اللہ جس کو پسند کر لیتا ہے نا پھر اسی کو اللہ دین کی سمجھ بھی دیتا ہے, اپنے راستے پہ بھی لاتا ہے. تو جزاک اللہ, آپ نے ان کا میسج دیا. وسیم بھائی ایک اور چیز بڑا ہیلپ کرتی ہے, وین یو آر ویری ڈاؤن, you think all the ways are closed, all the doors are closed, اور وہ یہ حدیث سے ثابت ہے کہ دنیاوی معاملوں میں ہمیشہ اپنے سے نیچے کو دیکھو. یہ بڑا نا ایک کہہ لیں کیتھارسس بھی ہے, اور اس میں نا بہت زیادہ دل ہلکا ہوتا ہے. اٹ از ناٹ پاسبل کہ یو آر دا ورسٹ, آلویز دیر ول بی پیپل وے بلو یو, مطلب مور ورس دین یو, یا ان اے ورسر سچویشن دین یورز. اور میں نے بھی اپنی زندگی میں اپلائی کر کے دیکھی ہے ٹیکنیک وسیم بھائی, کہ جب بڑا دکھ آیا ہوتا ہے کسی بات پہ, ایک دم آپ سوچتے ہیں کہ یار میرے سے نیچے جو لوگ ہیں ان کا یہ مسئلہ ہے دنیاوی طور پہ, اور یعنی صحت کے طور پہ یا کسی بھی سینس میں, تو وہ بھی تو زندگی گزار رہے ہیں, دے آر گوئنگ آن, اور بہت سے ان میں سے شکر گزار ہیں. کئی مثالیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھی ہیں. لٹرلی میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں وسیم بھائی ہو ہیو نتھنگ ان دیئر لائفز ٹو تھینک فار ان دا ورلڈلی سینس, یعنی جو ہمارا کرائٹیریا ہے تھینکنگ اللہ کا, اس سینس میں کہہ رہا ہوں, بٹ یٹ دے آر دا موسٹ گریٹفل پیپل ماشاء اللہ, اور انہی کو دیکھ کے زندگی بڑی ہے نا وہ خوبصورت لگتی ہے. اصل میں زیادہ جو اکثریت ہے نا وہ حضرت کا یہ جملہ ہے کہ ہم رشوت کو حلال اور غریبی کو حرام سمجھتے ہیں. تو یہ آج کل جو ہے نا کہ یعنی اسی طرح سے ایک آڈیو میں کہتے ہیں کہ تمہارے جو معصوم بچے ہیں جی, ان کے لیے اگر تم اپنے دسترخوان پہ آگ لے آؤ گے حرام کی, تو تم اس سے بڑا ظلم ان بچوں کے ساتھ نہیں کر سکتے. تو ہم وہ صرف اسٹینڈرڈ اپنا اوپر کرنے کے لیے ہر طرح سے جو ہے نا ہر طرح کا حربہ آزماتے ہیں. حالانکہ اگر ہم تھوڑا سا اپنی یہ جو ضروریات ہیں نا ان کو تھوڑا سا کم کر لیں جی, تو ایک اچھی خوبصورت زندگی گزر سکتی ہے. یہ صرف ہمارے جو ہے نا ارد گرد کا جو لوگ کیا کہیں گے, لوگوں میں تھوڑا سا اونچا ہونے کے لیے, بالکل, تو یہ سارا کرنے کے لیے تو بس یہ اپنے اوپر کام کرنا ہے اور راضی رہنا ہے بھائی کہ
اپنے سے نیچے دیکھو کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس چھت ہی نہیں ہے, جن کے پاس وہ بیسک ضروریات زندگی والی چیزیں ہیں ہی نہیں جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی دی ہوئی ہیں, جن کی آپ قدر نہیں کرتے. تو بالکل اس سے بہترین تو میں کہتا ہوں نا کہ جب آپ نظر ڈالتے ہو اور جب دیکھتے ہو کہ واقعی میں تو جس لمحے پہ گلا کر رہا ہوں یہ تو شکر کا مقام ہے, کتنا شکر ہے جی کہ کتنی چیزیں, بلکہ وہ حضرت کا جملہ کہ سر اٹھا کے اللہ سے کچھ مانگنے سے پہلے سر جھکا کے وہ ساری نعمتیں گن لینا جو اللہ نے تمہیں پہلے دی ہیں, پہلے وہ گنو, اس کے بعد دیکھو کہ آیا ضرورت ہے بھی کہ نہیں. صحیح بات. لوگ جو ہے نا وہ بس بھول جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ بس جتنا زیادہ ہوگا کثرت نا, تو کثرت پہ زیادہ یقین رکھتے ہیں, برکت پہ نہیں رکھتے. صحیح بات. تو کثرت اور چیز ہے, برکت اور چیز ہے. سبحان اللہ. تو صفائی اور چیز ہے, پاکیزگی اور چیز ہے. ایک اور میرے پاس اکثر لوگ آتے ہیں جو یہ نشہ کرتے ہیں بچے, اور اس کے اوپر بھی نا میں پڑھ رہا تھا تو مجھے نا وہیں سے ہی ریفرنس آیا. تو یہ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ کی کوئی آڈیو تھی, اس میں یا کتاب میں تھا کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ, اور میرے پاس لوگ آ کے بچے جسٹیفیکیشن دیتے ہیں کہ بھئی ہم تھوڑا بہت نشہ کرتے ہیں کیونکہ ہمارا کام کریٹیوٹی مانگتا ہے. تو حضرت سے پوچھا کہ کیا ایسے لوگ ہوتے ہیں؟ کہتے جی بالکل وہ کرتے ہیں, لیکن اس کی ایک حد ہے, اس کے بعد بلاک لگ جاتا ہے. اگر آپ واقعی کریٹیو ہونا چاہتے ہو, کریٹیوٹی کو بڑھانا چاہتے ہو, تو اس کا ایک ہی فارمولا ہے, اور وہ ہے پاکیزگی. جتنا اپنے خیال کو پاکیزہ کر لو گے اتنا کریٹیو ہو جاؤ گے. کیا بات ہے. تو یہ جتنے بچے جو ہے نا جو یہ بہانے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں شاید کسی اس چیز کی ضرورت ہے, سبحان اللہ, روح جب آپ کی طاقتور ہوتی ہے نا, اس سے جو آپ کو ہائے ملتا ہے, اگر چلے ان کا وہ جو ورڈ جو یہ ہائے ہائے کہتے ہیں نا کہ ہائے ہائے کرتے رہتے ہیں, تو وہ جو ہائے ہے نا اس کو ایک دفعہ محسوس کر کے تو دیکھو, کسی کے کام آ کے تو دیکھو, تو پھر پتہ چلے گا کہ بھئی تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے بھی کہ نہیں. کیا بات ہے. بس یہی ہے کہ امیزنگ, ماشاء اللہ, امیزنگ. ایک اور چیز وسیم بھائی جو بڑا ہیلپ کرتی ہے, دا تھرڈ ون آن مائی لسٹ, دیٹ از کہ آپ ان لوگوں کی سٹوریز پڑھیں ہو ور ان اے فار ورس سچویشن دین یورز, بٹ ان کو سکسیس آ گیا, اللہ کی طرف سے ان کو کامیابی آ گئی, یعنی دے ڈیڈنٹ ہیو اے سیڈ اینڈنگ. اس سے بڑی تقویت اور موٹیویشن ملتی ہے. دیٹ از وائی وسیم بھائی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء کی سٹوریز مینشن کی. اور آپ حیران ہوں گے, میں بھی حیران ہوتا ہوں کہ اللہ نے یونیک سٹوریز, یعنی ایسے پرابلمز انبیاء کے بتائے ہیں, بہت ہوں گے ان کی لائف میں, لیکن ایوری سٹوری ہیز سم تھنگ یونیک. جیسے آپ دیکھیں کہ زکریہ علیہ السلام کا جب ذکر ہوتا ہے نا, تو اس کانٹیکس میں ہوتا ہے کہ اولاد نہیں ہوئی, کافی عرصہ بڑھاپا ہو گیا, پھر انہوں نے اللہ سے دعا کی. ابراہیم علیہ السلام کا جب تذکرہ ہوتا ہے تو ان کا تذکرہ ہوتا ہے کہ باپ نے گھر سے نکال دیا, یعنی باپ نے کہا کہ میں تمہیں سنسار کر دوں گا, نہیں تو تم ورنہ یہاں سے چلے جاؤ. اسی طرح ایوب علیہ السلام کا بیماری سے ریلیٹڈ جو ہے وہ آتا ہے. یعقوب علیہ السلام کا کسی کے کھو جانے سے, یعنی اپنا بیٹا لخت جگر یوسف علیہ السلام وہ ان کے ہاتھ سے کھو گئے. تو ہر پروفٹ کی سٹوری اللہ نے ایک خاص سچویشن سے جو ہے منسلک کر کے ہمیں بتائی ہے, اور سمجھانا مقصود یہ ہے کہ دیکھو ایچ ون آف دم ہیڈ این ہیپی اینڈنگ, ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دے ور سکسیسفل. اللہ کی طرف سے راحت آئی. بے شک تنگی کے بعد آسانی ہے, بے شک تنگی کے بعد آسانی, بس جمے رہو. بات وہی وسیم بھائی کی یقین, دیٹس اٹ, شک میں نہیں پڑنا. تو یہ میرے خیال میں تھرڈ اٹس ویری ہیلپ فل. بالکل یہ لوگوں نے کیا ہے اور بہتری ہو رہی ہے الحمدللہ. یہ جتنے لوگ ہیں, بلکہ وہ جو لاسٹ ہمارا جو پوڈ کاسٹ ہوا تھا اس میں جو اکثر اگر آپ کامنٹس میں دیکھ رہا تھا تو اس میں لوگ بہتر محسوس کر رہے ہیں. بے شک. تو یعنی کہ یہ حقیقت یہی ہے, سکون سوائے اللہ کے ذکر کی اور آپ کو کہیں نہیں مل سکتا. اور دوسرا ہے کہ اپنا تعلق اپنے رب سے اسٹرانگ کرنا ہے, اور جب آپ بلکہ اللہ سے متعلق ہونے کے بعد آپ کو پوری کائنات کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے, اور اسی بانڈ کو آپ نے اسٹرانگ کرنا ہے. کیا بات. آپ کے مشکل حالات کہیں آپ سے جو آپ کو اللہ سے دور نہ کر دیں. اینگزائٹی کا ایک مرحلہ ایسا ہوتا ہے کہ جس میں لوگ عبادات چھوڑ دیتے ہیں. اکثر جب مجھے کانٹیکٹ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو میں ان کو کہتا ہوں کہ یہ پورا پروسیس ہے, جی جی کر لو جو ٹرائی کرنا ہے, صحیح آخر میں پہنچو گے اللہ تک ہی, اس کے علاوہ تمہیں سکون نہیں ملے گا. تو اکثر لوگ جو اگر ابھی یہ سن رہے ہیں جو شاید کسی بھی وجہ سے حالات کی وجہ سے ان کا اللہ سے وہ تعلق تھوڑا سا ٹوٹا ہوا ہے, تو یقین رکھیں کہ آپ ایک دفعہ اس تعلق کو دوبارہ سے بحال کریں, اور پھر دیکھیں کہ آپ کو کیسے اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آسانیاں لاتا ہے. کمال جی. اور اللہ کے راستے کی جو سب سے راز کی بات یہ ہے جو کہ یہ مشکل میں بھی آسان رہتا ہے. جب اللہ سنبھال لیتا ہے نا, دیکھنے والے کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے کہ یہ بندہ کن کن چیزوں سے گزر رہا ہے, اور جو گزر رہا ہوتا ہے وہ اللہ کی رضا کے ساتھ خوشی خوشی گزر رہا ہوتا ہے.
تو بس یہی ہے کہ قبول کرنا ہے جی وہی بات کے سرنڈر کرنا ہے اور پوری طرح سے قبول. پیاری بات آپ نے کی. یہ آپ نے بات کی وسیم بھائی کہ بہت سے لوگ انگزائٹی میں اللہ کا ذکر چھوڑ دیتے ہیں, اللہ سے تعلق ان کا ٹوٹ جاتا ہے. بڑی خوبصورت آپ نے بات کی. اٹ سمز اٹ آل اپ کہ جی جو مرضی کر لو, کیپ ٹرائنگ ڈفرینٹ تھنگس, آنا تم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہی طرف ہے. تو اس پہ ابن القیم کا ایک کوٹ مجھے یاد آ گیا وسیم بھائی, سیٹ کہ a sad and a depressed believer is most beloved to شیطان. اور اس میں اتنی گہرائی ہے نا اگر ہم اس کوٹ کو سمجھ لیں. کیوں دیکھیں جب انسان ہر وقت پریشان ہے نا, سیڈ ہے, ڈپریسڈ ہے, تو وہ نا پھر تھوڑا سا سیلف سینٹرڈ ہو جاتا ہے. مطلب میں اس کی نہیں بات کر رہا جو بیچارہ بہت زیادہ ڈپریسڈ ہے, کلینکلی ڈپریسڈ ہے, وہ تو ایک بیماری ہے. لیکن جب آپ بہت زیادہ ہر چیز کو بارے میں سینسٹیو ہو کے اور ہر وقت پریشانی میں رہیں گے نا, تو پھر دوسروں کا خیال کہاں آپ کو آئے گا, آپ گیور کیسے بنیں گے. تو ہی سیڈ کہ شیطان کے لیے وہ سب سے زیادہ بیلوڈ ہے, کیونکہ شیطان اس کو پھر مزید مایوس کرتا ہے. خود تو وہ مایوس ہے, لیکن یہ کہ وہ اس کو بھی مایوس کرتا ہے, اور پھر وہ اس کو گناہ کی طرف بھی لے جاتا ہے, اس کو لیزینس بھی دلواتا ہے, اور جیسے آپ نے کہا عبادات جو ہیں وہ بہت زیادہ ہٹ ہوتی ہیں. تو دیکھیں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہی جو آپ نے بات کی کہ بھائی جہاں مرضی سر پیر مارتے پھرو, ایٹ دی اینڈ تم نے آنا اسی طرف ہے. اللہ ذکر اللہ تطمئن القلوب. بے شک. اور شیطان نا آپ کو اپنے تک فوکس کرتا ہے کہ بس میرے علاوہ دنیا میں کچھ ہے ہی نہیں. آپ کی پریشانی سے زیادہ بڑی دوسرے کی پریشانی ہے, یہی تو سمجھنا ہے. سبحان اللہ. انہیں کو تو وہی نا کہ اب اللہ نے تنہا کر دیا ہے, تو اب تنہائی ہی آشنائی ہے. تنہائی میں اللہ کو ڈسکور کرنا ہے آپ نے, ٹھیک ہو گیا, اس سے بانڈ اسٹرانگ کرنا ہے, اور پھر جا کے کسی کی تنہائی دور کرنی ہے. اور ایک دفعہ اس کو نا عمل, علم کی دنیا سے عمل کی دنیا میں جانا ہے. یہ جو عمل جب آپ کرنا شروع کرتے ہو اور پھر آپ دیکھتے ہو کہ بھائی میں تو جن چیزوں کو ڈھونڈ رہا تھا وہ تو دینے میں چھپی تھی. یعنی کہ جو اگر کوئی اگر بہت اللہ نے اس کو مال دیا ہوا ہے تو وہ اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھے گا جب تک وہ اللہ کی راہ میں اس کو خرچ نہیں کرے گا. صحیح بات. اس کی تو انگزائٹی اس سے بڑھے گی. بالکل بالکل. کہ یہ میرے اوپر اتنے لوگوں کا جو ہے وہ اللہ نے جو ہے نا وہ حصہ بھیج دیا, تو یہ نہیں کہ نا, تو بالکل وہ آپ کی اپروچ ڈفرینٹ ہو جاتی ہے. اپروچ ڈفرینٹ, دیٹ از اے پازیٹیو کائنڈ آف این انگزائٹی, کہ وہ جو آپ کو فورس کرے گی کچھ اچھا عمل جو ہے. بالکل. اور جیسے ہی آپ کرو گے یہاں بھی کامیابی, اور انشاءاللہ آخرت میں بھی کامیابی انشاءاللہ. اللہ اکبر, امیزنگ, ماشاءاللہ. تو جسٹ سم لاسٹ فیو ورڈز وسیم بھائی, کیا پیغام آپ دینا چاہیں گے پیپل ہو آر ویری ڈاؤن, دے آر آلموسٹ لوزنگ ہوپ, اینڈ آپ کو پتہ ہے نا بڑے پریشان ہیں آج کل لوگ بیچارے, مختلف پرابلمس میں جو ہے وہ ڈوبے ہوئے ہیں. تو کیا آپ پیغام, ایک سالڈ پیغام کیا دینا چاہیں؟ میں تو ان کو یہی بولوں گا کہ بس یہ یاد رکھیں کہ پریشانی حالات کی وجہ سے نہیں, خیالات کی وجہ سے ہوتی ہے. اور اس انسان کو اللہ کی بات سمجھ آ گئی جس نے اپنے گھر کو جنت بنا دیا. کیا بات. تو آپ نے ایک دوسرے کو قبول کرنا ہے, اور اگر آپ کے ارد گرد کے لوگ آپ کو ذرا ٹف ٹائم دے رہے ہیں نا, تو اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ آپ کا صبر بڑھا رہا ہے, آپ کی برداشت بڑھا رہا ہے. تو ان کو قبول کریں اور ان سے بات کریں. اور ایسے نہیں ہے کہ آپ نے ساری ارد گرد کے رشتہ داروں کو ملٹیپلائی بائی 0 کر دیا ہے. اور وہ پھر میں وہی بات بولوں گا کہ جس نے لوگوں کو ریجیکٹ کیا اور صرف خالص توحید کا دعویٰ کیا, وہ شیطان بھی تھا. اس نے لوگوں کو ریجیکٹ کر دیا تھا, انسانوں کو ریجیکٹ کیا تھا. تو ہم نے جو ہے ارد گرد جو اللہ نے ہمیں جو تقدیر جو ہماری مقدر میں ہمارے والدین رکھ دیے ہیں, شادی سے پہلے آپ کسی سے بھی نکاح کر سکتے ہو, لیکن اس کے بعد جب ہو گیا ہے تو اب وہ آپ کے پاس اپنا گھر چھوڑ کے آئی ہے, وہ پورا اپنا ایک وطن چھوڑ کے آئی ہے, بالکل, اپنی پوری ایک زندگی چھوڑ کے آئی ہے. تو ان چیزوں کو سوچا کریں. وہی کہ جب آپ سامنے بیوی ہے تو میں جو ہے وہ بیوی ہے, اور اس کے حساب سے سوچیں. اسی طرح سے بچوں کو لے کے شفیق ہو جائیں. اسی طرح سے اگر آپ بیٹا ہے بیٹی ہیں تو اپنے والدین کے لیے آپ بہت زیادہ ان کی خدمت کریں, اور ان کی بات سمجھ آئے کہ نہ آئے مان لینے میں ہی عافیت ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ بلکہ وہ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ کا ایک جملہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بہت کچھ سمجھانا چاہتے ہیں اور وہ نہیں سمجھتے, اور ہمارے بچے بھی ہمیں بڑا کچھ سمجھانا چاہتے ہیں اور ہم نہیں سمجھتے. تو یہ چل رہی ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ وہ رشتے ہی ختم کر دو. بالکل بالکل. اور محبت کرنی ہے ادب کے ساتھ. کیا بات. بغیر ادب کے جو محبت ہے نا وہ گستاخی تک اور وہ بغاوت تک لے جاتی ہے. تو آپ نے ادب کے ساتھ محبت کرنی ہے اور دل سے محبت کرنی ہے. اور پھر اسی طرح سے جب آپ کا گھر جنت بن جائے گا تو انشاءاللہ باہر بھی اس کی خوشبوئیں جائیں گی اور اس کی آسانی لوگوں میں بھی بٹے گی. بہت اسٹرانگ میسیج آپ نے دیا وسیم بھائی. انفیکٹ اٹ از ایکچولی این ایکسپلینیشن آف دس ورس, وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ, کہ exhort one another to truth and patience, and it's about community building. جتنا آپ کی فیملی اسٹرانگ ہوگی نا,
جتنا آپ لوگوں کے لیے کچھ کرنے والے ہوں گے, ایک دوسرے کو صبر کی, حق کی تلقین کرنے والے ہوں گے, تھپکی دینے والے ہوں گے. آپ دیکھیں نا وسیم بھائی, پرانے جو لوگ ہیں یعنی آج سے 100 سال 50 سال پہلے چلے جائیں, they had lots of problems in their lives but yet they were happy. Why? قبیلوں میں رہتے تھے, کلوز ٹوگیدر رہتے تھے, they were well bonded, they used to meet each other, they used to sit with each other, ایک دوسرے کا حال چال پوچھتے تھے. اس وقت میں سمجھتا ہوں وسیم بھائی ہماری بہت سی پریشانیاں اور انگزائٹی ہیں ہی اس وجہ سے کہ ہم نے اپنے آپ کو آئسولیٹ کر لیا, اور آہستہ آہستہ نا نیبرز دیکھیں نہیں پتہ ہوتا ہمیں ہمارے رائٹ پہ کون رہ رہا ہے, لیفٹ پہ کون رہ رہا ہے. تو جتنا آپ کی ہی بات ہے, فیملی اسٹرانگ ہوگی, کمیونٹی اسٹرانگ ہوگی, آئی بلیو کہ وہاں پریشان لوگ کم ہوں گے, بلکہ انشاءاللہ موٹیویٹڈ لوگ جو ہیں وہ زیادہ ہوں گے, کیونکہ ہر بندہ ایک دوسرے کو جو ہے نا وہ تھپکی بھی دے رہا ہوگا, انکریج بھی جو ہے وہ کر رہا ہوگا. تو جزاک اللہ وسیم بھائی, بہت بہت اچھا لگا آپ آئے, آپ ہمیشہ ٹائم دے دیتے ہیں, یہ آپ کا بڑا پن ہے. اینڈ پیپل ماشاء اللہ loved what you said in previous podcast, انگزائٹی. میں تو حیران ہوتا ہوں وسیم بھائی, میرے پاس وائس میسیجز آتے ہیں, آپ کے پاس بھی آتے ہیں, پیپل لٹرلی cry کہ یہ اٹ واز لائک اے میڈیسن. اور باقی دیکھیں اللہ کی بات اور یہ ساری باتیں وہی ہیں نا جو اسلامک فلسفہ ہے, یہ فلسفہ ہے ہی روح کی غذا, اور آئی تھنک کہ اسی میں سکون ہے, اسی میں جو ہے نا وہ قلبی سکون بھی ہے اور باقی جسمانی سکون بھی ہے. سو کیپ اٹ اپ, انشاءاللہ اللہ آپ کو آپ کے رزق میں برکت دے, آپ کے کام میں برکت دے, اللہ آپ سے مزید اچھا بلوائے, اینڈ یو بیکم انشاءاللہ اے ہوپ فار مینی پیپل. اور ہمارے لیے بھی دعا کریں, یوتھ کلب بھی انشاءاللہ سلامت رہے, آباد رہے, اور آپ ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, اور مجھ تک تو لوگ آتے ہیں نا, اور جو کام آپ کر رہے ہیں اور اس کا جو امپیکٹ ان کی زندگیوں میں ہو رہا ہے, تو ایک نئی امید آ رہی ہے الحمدللہ, اور لوگوں کی وہ جو تربیت صحیح معنوں میں ہو رہی ہے نا, صحیح بات, جو پریکٹیکل جو آپ کام کر رہے ہیں, جو لوگ عمل کر رہے ہیں اور ان کی زندگیوں میں بہتری آ رہی ہے, تو وہ بہت الحمدللہ بڑا پازیٹیو ہے, اور انشاءاللہ اچھا وقت آنے والا ہے, انشاءاللہ اچھا وقت آنے والا ہے. بہت شکریہ وسیم بھائی, اسی کے ساتھ ہم اسی سینٹینس کے ساتھ کنکلوڈ کرتے ہیں کہ اچھا وقت آنے والا ہے. کیپ اٹ اپ اینڈ کیپ یور ہوپس الائیو. جزاک اللہ.